بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی آج ہم چیپٹر نمبر 1 کا ایک لیکچر ہو چکا ہے. پہلے دن تو اورینٹیشن تھی اور کل میں نے چیپٹر نمبر 1 کا پہلا لیکچر آپ کو دیا تھا اور آج دوسرا لیکچر ہے. اس طرف آ جائیے. اچھا جی سر جی اس میں نے آپ کو ٹوٹل سب سے پہلے یہ پڑھایا تھا کہ ٹیکسیشن کیا ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ساری بحث کا ایک نتیجہ آپ تک پہنچا دیا تھا کہ وہ کنٹریبیوشن جو عوام کرتی ہے حکومت کو تاکہ ملک کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے، اس کو ٹیکس کہتے ہیں. یس اور نو؟ سر جی اب ہاں نہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. کل کے دن آپ نے چپ کر کے سنا ہے، میں نے کچھ کہا ہے نہیں نہ کہا. آج کل والا پڑھانا ہے تو ہنتے ہاں نہ کرو، پہلے دن کی طرح نہ پڑھیں. جو ریوائز کراؤں اس میں آپ رسپونڈ کریں، جو نیا پڑھاؤں گا اس میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی اب آپ چپ کر کے بیٹھتے رہیں چاہے کچھ اور سوچتے رہیں، خیر. لیکن جو کل والا ہے آپ وہ اس پہ اتنا خاموش نہ رہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہو جائے گا یار پتہ نہیں کل والی بات بھی سمجھ آئی کہ نہیں. لو سر، ٹیکس تو وہ کنٹریبیوشن ہے جو عوام کرتی ہے حکومت کو تاکہ ملک کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. اور ٹیکس کا اصل اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ ریونیو کلیکشن. پرائمری آبجیکٹو تو یہی ہے. اچھا اس کے بعد جب ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ جو دوسرے کیا آبجیکٹیوز ہیں تو اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ کلیکشن آف ریونیو ٹو رن اینڈ ایڈمنسٹر گورنمنٹ. دوسرے نمبر پہ ٹو یوز ایز اے ٹول فار امپلیمنٹیشن آف پالیسیز. اور تیسرے نمبر پہ ٹھیک ہو گیا. وہ ساری ایگزامپلز ایک ایک کی ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. وہ کتاب والی ایگزامپل بھی تھی، وہ میاں صاحب کے بیٹے والی ایگزامپل بھی تھی، یاد ہے نا؟ لو سر، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو نان ریونیو آبجیکٹیوز کی بات بتائی تھی. سب سے پہلا تو مقصد تھا سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ. دوسرے نمبر پہ کمزور انٹرپرائز کو اسٹرینتھن کرنا. تیسرے نمبر پہ لوکل انڈسٹریز کو فورن کمپٹیشن سے پروٹیکشن دینا. چوتھے نمبر پہ بارگیننگ ٹول ان ٹریڈ نیگوسیشن ود ادر کنٹریز. ایک ایک پوائنٹ کی ایگزامپل میں نے آپ کو کل دی ہے. ٹھیک ہو گیا سر جی؟ اگر آپ میں سے کوئی بچہ ایسا ہے جس کو کوئی ایک پوائنٹ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے بتا دیجئے، میں وہ دوبارہ سے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. تو یہ سمجھے کہ آپ کے سامنے اسکرین چل رہی ہے، جس کو آپ کہیں گے زوم ان کر دیں اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں سمجھا دیں گے. سر جی لاسٹ ہے کاؤنٹر دا افیکٹ آف انفلیشن. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی آگے سر ریڈیوس انیکوالٹیز ان دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، پہلا پوائنٹ. پھر اس کے بعد دوسرا تھا پروموٹ سائنس اینڈ انوینشن، فائنانس ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اور مینٹین اینڈ امپروو ایفیشنسی آف لوکل فورس. پھر امپلیمنٹ لاز which eliminate discrimination among various elements in the market یا business. پھر اس کے بعد آیا to discourage certain undesirable sectors and activities. پھر اس کے بعد آیا for documentation of. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری باتیں میں آپ کو کل بتا چکا تھا. ایک بات بھائی نے بتائی میں نا، اس ساری باتوں کے بعد آخری بات ہے کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو انکریج کرنے کے لیے ٹیکس کریڈٹ انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھائی نے کہا کہ بتا دیجئے، میں نے بتا دی. ایک بھائی نے کہا ہے پرائس ڈسکریمنیشن کو کیسے ایلیمینیٹ کرتے ہیں، اور میں نے کل آپ کو مثال دی تھی لاہور اور ملتان والی، یاد ہے؟ لاہور میں ایک چیز کی قیمت ہے 250 روپے اور ٹیکس لگتا ہے 50 روپے، مارکیٹ میں بکتی ہے 300 کی. اچھا آن دا ادر ہینڈ ملتان میں ایک چیز کی قیمت ہے 280 اور اس پر 50 روپے ٹیکس لگتا ہے تو وہ مارکیٹ میں بکتی ایک ہی آئٹم لیکن ڈیفرنٹ پرائس چارج ہو رہے ہیں تو ڈیفرنٹ ریٹ. ڈیفرنٹ پرائس چارج ہونے کی وجہ سے ڈیفرنٹ ریٹ. اب وہ کہہ یہ رہا ہے کہ ہم ٹیکس کے ٹول کو یوز کر سکتے ہیں پرائس ڈسکریمنیشن کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ 50 کی بجائے کیا کر لیں گے ہم
20 کر لیں گے تو آپ کی قیمت کتنی ہو جائے گی؟ یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یار اس کا منہ بند کر دوں تاکہ کلاس کے دوران ڈسٹربنس نہ ہو. لیں سر. انکریج ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اچھا میں نا یہ سارے پوائنٹس پڑھنے کے بعد آپ سے کچھ نتیجہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ذرا ہاں نہ کر کے مجھے بتا دینا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیکس جہاں پہ گورنمنٹ چاہتی ہے کسی چیز کو ڈسکریج کرنا وہاں پہ ٹیکس لگا دیتی ہے یا بڑھا دیتی ہے؟ جہاں پہ گورنمنٹ چاہتی ہے ٹیکس کو انکریج کرنا وہاں پہ ٹیکس کم کر دیتی ہے اور بعض کیسز میں ٹیکس معاف کر دیتی ہے. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹیکس کم کر دیتی ہے یا ٹیکس معاف کر دیتی ہے. دس از نان ریونیو آبجیکٹیوز. یہ نان ریونیو آبجیکٹیو میں میجر دو باتیں ہیں. ٹیکس لگا رہے ہیں تو ڈسکریج کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں ڈسکریج کر رہے ہیں, کم کر رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں. اور یار سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے آگے بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا بھائی یہ ساری باتیں تو سمجھ آتی ہیں لیکن اگلا کچھ پہلو ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ ٹیکس مین آف ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ جب گورنمنٹ اس طرح سے منصوبہ بناتی ہے کہ کسی جگہ کو بڑھانا ہے, امپروو کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے تو وہاں پر اس جگہ پر انڈسٹری اس جگہ کو فری زون یا اکنامک زون ڈکلیئر کر دیتی ہے اور بزنس مین کو انسینٹیو دیتی ہے کہ اگر یہاں پر فیکٹری لگائی تو آپ کو ٹیکس معاف ہو جائے گا یا ٹیکس کم ہو جائے گا. اور سر سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے ذریعے گورنمنٹ ڈیولپمنٹ بھی کر لیتی ہے. امیر آدمی پر زیادہ ٹیکس لگا کر زیادہ پیسے جمع کرتی ہے اور غریب آدمی پر کم ٹیکس لگاتی ہے اور اس طرح سے آپ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹ آف دا اکانومی میں کام آتا ہے. کسٹم ڈیوٹی زیادہ لگ جائے کس پر؟ لگژری آئٹم کی امپورٹ پر. اور کس پر؟ آئٹمز آلریڈی مینوفیکچرڈ ان. اور یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ والا سین ہو جائے, اگر یہ والا سین ہو جائے جسے کہتے ہیں امپوزیشن آف ہائی کسٹم ڈیوٹی لگژری آئٹم پر اور آئٹم جو آلریڈی مینوفیکچرڈ ان پاکستان ہے تو اس پر ہائی کسٹم ڈیوٹی لگ جائے گی. سر ٹیکس کریڈٹ آن چیریٹی یا ڈونیشن ٹو پروموٹ ویلفیئر ایکٹیویٹیز. ٹیکس کریڈٹ آن چیریٹی یا ڈونیشن ٹو پروموٹ ویلفیئر ایکٹیویٹیز. Tax exemption to charity, educational institution to promote these activities. Tax exemptions to charity, educational institution to promote these activities. Tax معاف کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے, ان اداروں کے لیے جو کہ چیریٹی والی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کیا کہا؟ ٹیکس کریڈٹ دے دیتے ہیں. کن کو؟ ایسے لوگوں کو جو ان اداروں کو ڈونیٹ کر رہے ہیں. یار سمجھ آ رہی ہے؟ لو سر. ٹیکس انسینٹیو فار ایگرو بیسڈ پروجیکٹ ٹو پروموٹ ایگریکلچر کو. سر جی سر نان پروفٹ آرگنائزیشن. یس ایدی ہے, شوکت خانم ہے, اس طرح کی اور بہت سی. اچھا جی اگلی بات آ گئی ٹیکس انسینٹیو فار ایگرو بیس پروجیکٹ میں ٹیکس انسینٹیو ہے. آپ نے کتاب میں کہا تھا ٹیکس ایگزیمپشن لکھا ہوا ہے. جی سر ٹیکس ایگزیمپشن کہہ لیں ٹیکس انسینٹیو کہہ لیں بات ایک ہی ہے. اور سر جی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لو سر. اور فائنلی کل کی باتیں میں چلا رہا ہوں. کل میں نے آپ کو آخری بات یہ بتائی تھی ایڈم اسمتھ کے کیننز آف ٹیکسیشن, اور اس میں سب سے پہلا کیا تھا؟ سرٹینٹی. اور دوسرا کیا؟ سرٹینٹی کیا تھا؟ یار وہ یاد ہے شرٹ والی اگزامپل دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ بھائی
टैक्स के हवाले से सर्टेनिटी होनी चाहिए, टैक्स लेने वाले को भी पता हो कितना टैक्स है और टैक्स देने वाले को पता हो कितना। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, टैक्स क्या होना चाहिए, जिस तरह टैक्स जमा कराना है और जिस वक्त टैक्स जमा कराना है, टाइम और मैनर कन्वीनियंट होना चाहिए। इक्वालिटी, टैक्स पेमेंट शुड बी proportional to income and applied equally to all concerned areas. टैक्स जो है वो proportional to income होनी चाहिए और apply equally to all concerned areas होनी चाहिए। और लास्ट था taxes should not be expensive, टैक्स क्या नहीं होने चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। इतना ज़्यादा टैक्स ना लगा दें कि टैक्स को कलेक्ट करना डिस्करेज हो जाए या खुद बिजनेस डिस्करेज हो जाए। यार मैंने इस चारों की आपको एग्जांपल्स देके कल समझाया था, एक बार यहाँ तक रीड कर लें, कोई बात पूछनी फिर मैं आगे चलूँ। अच्छा सर जी, अगला जो पॉइंट हमने आज डिस्कस करना है, यानी आज की पहली बात है प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। लेवी कहते हैं लागू करना, लेवी कहते हैं लागू करना। Following are some broad principle of levy of taxes. Principle of levy of taxes कौन से हैं सर? सबसे पहला बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल क्या है? बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है जहां से जितना फायदा उठाया, गवर्नमेंट इदारों से जो, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जो जितना फायदा उठाता है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बंदा मोटरवे ज्यादा यूज करता है तो उसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये है सर प्रिंसिपल, द बेनिफिट प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल होल्ड्स दैट द इंडिविजुअल शुड बी टैक्स्ड in proportion to the benefits they receive from the government. इंडिविजुअल को टैक्स करना चाहिए in proportion to the benefits they receive from the government, and that taxes should be paid by those people who receive the direct benefit from government programs, who receive the direct benefit from government program. इसका मतलब ये है जो जितना ज्यादा फायदा उठा रहा है गवर्नमेंट प्रोग्राम से उसको उतना ज्यादा टैक्स अदा करना चाहिए। एन एग्जांपल दे दी मोटरवे वाली, आगे चलते हैं। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहता है जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो बंदा ज्यादा अमीर है उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, जो बंदा कम अमीर है उसको कम टैक्स देना चाहिए। ये बात को याद करना है तो ऐसे करना है, जिसकी जितनी पसली है, जिसकी जितनी पसली है उसको उतना टैक्स देना चाहिए। अमीर आदमी की पसली ज़्यादा तगड़ी होती है उसको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, माड़े बंदे की पसली ज़्यादा होली होती है उसको कम टैक्स देना चाहिए। जिसकी जितनी पसली है उसको उतना टैक्स देना चाहिए। सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहता है भाई पसली का चक्कर नहीं है, वो कहता है सब लोगों को एक फिक्स परसेंटेज पर टैक्स देना चाहिए, खुद ही इंसाफ हो जाएगा। वो कहता है सबको अगर 10% टैक्स देना चाहिए तो जो 100 रुपए कमाता है वो 10 देगा, जो 1000 कमाता है वो 100 देगा, जो 10,000 कमाता है वो 1000 देगा। ऑटोमेटिकली चीजें रेगुलेट हो जाएंगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है फिक्स परसेंटेज हर बंदे पर अप्लाई करनी चाहिए और जिसकी ज्यादा इनकम होगी वो ज्यादा टैक्स देगा। एबिलिटी टू पे वाला कहता है नहीं, जिसकी इनकम ज्यादा है उसको ज्यादा टैक्स अदा करना चाहिए। सर जी प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, 2 मिनट आपके पास हैं, जल्दी से इसको रीड कर लीजिए। सर जी बुक आपने 11th एडिशन लेनी है, ये 10th है, ठीक है, इस चीज को जरूर देखना है। बुक 11th एडिशन आपको चाहिए, वो ज्यादा फीजिबल होगी। जिसके बाद 10th एडिशन है वो प्लीज वो कहाँ कहाँ चेंजेस देखता रहेगा। 11th एडिशन में भी कुछ चेंजेस है वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, लेकिन 10th और 11th में फर्क काफी ज्यादा है।
چلوں سر؟ وہ چھوٹی سی بات تھی سر جی، چلتے ہیں آگے. لو سر جی، میں اب آپ کے ساتھ آگے چلنے لگا ہوں اور اب اگلی بات کرنے لگا ہوں کائنڈز آف ٹیکسیشن. کائنڈز آف ٹیکسیشن، اس میں سب سے پہلا ہے ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل. ایکول ڈسٹریبیوشن کہتا ہے، اچھا ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل کی بیس پر جو کائنڈ آف ٹیکسیشن ہے اسے کہتے ہیں فلیٹ یا پروپورشنل ٹیکس. فلیٹ یا پروپورشنل ٹیکس کہتا ہے کہ اگر آپ کی انکم 1,00,000 ہے یا 10,00,000 ہے، ٹیکس ریٹ دونوں پر کیا ہوگا؟ سیم ہوگا. البتہ ٹیکس کی اماؤنٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ٹیکس ریٹ سیم ہے، 1,00,000 والے پہ 29,000، 10,00,000 والے پہ 2,90,000. کنکلوژن، انکم بڑھے گی ٹیکس بڑھے گا، ٹیکس ریٹ فکس رہے گا. سر سمجھ آ رہی ہے؟ انکم بڑھے گی ٹیکس بڑھے گا، ٹیکس ریٹ فکس رہے گا. دس از پروپورشنل یا فلیٹ ٹیکسیشن. اس کی اگزامپل ہے کمپنیز انکم ٹیکس. کمپنیز پر جو ٹیکس لگتا ہے دیٹ از ایگزیکٹلی 29% فار اینی انکم. جو بھی انکم ہو، 100 روپیہ بھی کمائے تو بھی 29% ہی لگے گا، 100 کروڑ بھی کمائے تو بھی 29%. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لو سر، دوسرے نمبر پہ آ گیا ایبلٹی ٹو پے پرنسپل. ایبلٹی ٹو پے پرنسپل، سر جی یہ آپ نے پڑھا ہے نا ابھی، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے گا. اس پرنسپل کی بیس پر جو ٹیکس آئے وہ کون سے تھے؟ پروگریسو ٹیکس تھے. پروگریسو ٹیکس کہتا ہے انکم بڑھے گی تو ٹیکس ریٹ بھی بڑھے گا. ظاہری بات ہے جس سے ٹیکس بھی بڑھے گا. سر انکم بڑھے گی ٹیکس بڑھے گا، ٹیکس ریٹ بھی. سر جی انڈیویجول یا اے او پی جو ہے اس پر جو انکم ٹیکس ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. انکم بڑھے گی ٹیکس بڑھے گا تو ٹیکس ریٹ بھی. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر دس از ایبلٹی ٹو پے پرنسپل کی بیس پر یہ ٹیکس ہے جس کو کہتے ہیں پروگریسو ٹیکس. اب آ گیا تیسرا جس کو کہتے ہیں ریگریسو ٹیکس. ریگریسو ٹیکس الٹ ہے. ریگریسو ٹیکس میں یہ بات ذرا دھیان سے سمجھنا. سر جی ریگریسو ٹیکس میں فکس اماؤنٹ ہوتی ہے. اب 10,000 کا ٹیکس لگ رہا ہے، جس کی انکم 1,00,000 ہے اس کے لیے وہ 10% ہے، جس کی انکم 10,00,000 ہے اس کے لیے وہ 1% ہے. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ریگریسو ٹیکس ہے. انکم بڑھ رہی ہے، ٹیکس ریٹ الٹا کم ہو رہا ہے. اصل میں ٹیکس ریٹ نہیں کم ہو رہا، اصل میں ٹیکس کی اماؤنٹ فکس ہے. تو جو امیر آدمی ہے اس کے لیے ہلکا ہے، غریب آدمی کے لیے سخت ہے. یار میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ دونوں پہ 10,000 ٹیکس لگا ہے. سر جی فائن 100 روپے کا رکھا ہوا ہے، جس بندے کی جیب میں 200 روپے ہیں اس کو 100 روپے دیتے. یار بڑی مشکل، یہ عجیب مسئلہ ہے، یہ 100 روپیہ انہوں نے لے لیے. تو جس بندے کی جیب میں 10,000 میں اس کے لیے اتنا مشکل. اور یار میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ بھی وہ والا ٹیکس ہے. وہ امیر بندے کے لیے اتنا مشکل نہیں، غریب بندے کے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن جب ہم اس کائنڈز آف ٹیکسز کو ڈیفائن کرتے ہیں نا تو ڈیفائن کرتے ہیں ہم انکم بڑی ٹیکس فکس رہا ٹیکس ریٹ بڑا. آپ کو ایک چیز بتاؤں سر، ہم اس سیلز ٹیکس اس کیس کی ایگزامپل ہے. سیلز ٹیکس اس کیس کی ایگزامپل ہے. آپ کو پتہ ہے جو بی ایم ڈبلیو میں آیا فیول ڈلوانے اس کو بھی پر لیٹر اتنا ٹیکس ہی ادا کرنا پڑے گا، اور جو بائک پہ آیا فیول ڈلوانے اس کو بھی پر لیٹر اتنا ہی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. یار ظلم نہیں ہے؟ وہ اتنا امیر آدمی ہے، وہ روز کی 100 بائکیں خرید سکتا ہے، اس کو بھی اتنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. اور جو
جو غریب آدمی ہے اس کو بھی. یعنی اب کچھ لوگ جو تھوڑا سا سمجھتے ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سر سیلز ٹیکس تو قیمت پرسنٹیج ہوتا ہے, سیلز ٹیکس تو 18% کے حساب سے لگتا ہے. بھیا وہ سیل پرائس کا 18% فکس ہے, لیکن ہم ریلیٹ کریں انکم اور ٹیکس ریٹ کو. یعنی 1 لیٹر پر 50 روپے ٹیکس ادا کر رہا ہے وہ بندہ جس کی انکم 10,000 ہے وہ بھی, اور جس کی انکم 10 کروڑ ہے وہ بھی. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر جو اصل گیم سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دونوں لوگ ادا کر رہے ہیں. ساری بات کا ایک کنکلوژن ڈرا کرنا چاہتا ہوں. سر اصل چیز ہے ٹیکس ریٹس کے ساتھ کمپیئر کرنا. انکم بڑی, ٹیکس بڑا, ٹیکس ریٹ فکس رہا, دس از فلیٹ ٹیکس. انکم بڑی, ٹیکس بڑا, ٹیکس ریٹ بھی بڑا, پروگریسو ٹیکس. انکم بڑی, ٹیکس فکس رہا, ٹیکس ریٹ کم ہو گیا, دس از. آج اور چھوٹا کر دو. انکم بڑی اور ٹیکس ریٹ فکس رہا, فلیٹ. انکم بڑی اور ٹیکس ریٹ بڑا, پروگریسو. انکم بڑی اور ٹیکس ریٹ کم ہوا. یار اصل گیم سمجھ آ رہی ہے؟ اصل گیم ہے ان دو چیزوں کی, انکم اور ٹیکس ریٹ کی, انکم اور ٹیکس ریٹ کی, انکم اور ٹیکس ریٹ کی. اور اس کی اگزامپل بھی ہے. سر جی اس کا اسکرین شاٹ آج آپ کے گروپ میں آ جائے گا. سر جی کیا یہ آپ لوگ سب لوگ گروپ میں ہیں؟ جو لوگ گروپ میں نہیں ہیں وہ پلیز گروپ میں ایڈ ہو جائیے. اب یہ والی جو چیز ہے, جیسے یہ آپ کی کتاب میں اس طرح سے نہیں ہے, میری خواہش یہ ہے کہ یہ آپ خود ڈرا کریں. ایک اپنا رجسٹر لے لیجئے ٹیکس کا, اس پر ساتھ کے ساتھ جو نومیریکل ہوں گے وہ بھی کرائیں گے, پریکٹس ہوں گی وہ بھی کرائیں گی, اور یہ والی چیزیں آپ خود نوٹ کریں. جب آپ خود نوٹ کریں گے تو وہ چیزیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی, بجائے اس کے کہ آپ ایزی رہیں یا آپ صرف کہیں یا میں فوٹو دیکھ لوں گا. سو کوئی نہیں دیکھتا یار انفارچونیٹلی. اگر آپ نے آج جا کے اس کو اچھے سے نوٹ نہ کیا اپنے رجسٹر پہ, یا اس کو ذہن میں نہ رکھا, تو سر یہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے اٹھ جائے گا. آئیڈیل کیا ہے سر جی؟ آپ نے میں اس کی اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ گروپ میں کیوں شیئر کر رہا ہوں, تاکہ آپ اس کو اپنے پاس بنائیں, اپنے رجسٹر پہ محفوظ کریں. جس ٹائم آپ اسے ڈرا کر رہے ہوں گے نا, یقین کریں گے آپ کے دماغ میں اتر جائے گا. اگر آپ اس کو نہ ڈرا کریں اور بس بیٹھ کے جس طرح کوئی اور تصویر دیکھتے ہیں اس پہ بھی تبصرہ شروع کر دیں گے, ہاں اچھا بنایا ہے سر نے, کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. ہمارے ماشاءاللہ ہم جس صحرا میں ہیں نا, جس کو کچھ بھی ٹیکس کے الف بے بھی نہیں پتا نا, وہ بھی ٹیکس کے بارے میں پوری تنقید, پورا مضمون لکھ سکتا ہے کہ ٹیکس کے مسئلے میں, ٹیکس کے سسٹم میں کیا کیا مسائل ہیں. چونکہ ہم لوگ کافی عادی ہیں تنقید کرنے کی, کرٹیسائز کرنے کی. ہمارے ہر بچے کے اندر یہ سینس پائی جاتی ہے کہ ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے اور انالیٹیکل ریویو دینا ہے. تو سر وہ چھوڑ کے نا ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس کو آرام سے آپ نے اپنے پاس اس کو دماغ میں رکھ کے پڑھ کے سمجھ کے بند کریں اور خود ڈرا کریں. ایک بار اس کو زبانی ڈرا کر لیں, آپ کے ذہن میں آ جائے گا. وہ جو آپ کے قیمتی مشورے اور ریویوز ہیں وہ بھی آپ مجھے بھلے واٹس ایپ پر دے دیجئے. یقیناً بندے کو ہوتا ہے کہ یار میں نے ایک اتنی قیمتی بات سوچی ہے, اور بہت سے بچوں کو یہ دھیان بھی ہوتا ہے کہ سر میری تو خیر ہے لیکن میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک سرمایہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. تو وہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ فیس بک پر اور چیزوں پر کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا بھی ہوں کہ یار یہ بات آپ نے کیوں فیس بک پہ کی؟ کہتے سر میری تو خیر ہے لیکن میں اور اسٹوڈنٹس کے لیے, جتنے اسٹوڈنٹ ہیں سارے میرے پر تو بوجھ ہیں, میری ذمہ داری ہے میں ساروں کا کام کروں. ہر بندہ لیڈر ہے اور آپ کو اپنا لیڈر اندر ہے. چلو بہرحال سر جی ہو گئی بات. سر جی پروپورشنل ٹیکس, پروگریسو ٹیکس, ریگریسو ٹیکس, میں آپ کے ساتھ یہ پڑھتا ہوں ون بائی ون. بٹ یہ میپ جو مائنڈ میپ ہے یہ والا, یہ آپ نے خود ڈرا کرنا ہے. اسکرین شاٹ آپ کے گروپ میں آ جائے گا.
آج کی جو آج سر اٹینڈنس آپ کچھ مارک کروا رہے ہیں؟ آج کے جو بچے ہیں ان سب سے اٹینڈنس مارک ہو جائے، اور خاص طور پہ وہ بچے جو لوگ واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہیں وہ اٹینڈنس شیٹ پر خاص طور پہ ایکسکلوسیولی مارک کر دیں کہ بھائی ہم لوگ جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہیں، واٹس ایپ گروپ میں نہیں تھا کہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے. ٹھیک ہو گیا سر جی؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب واٹس ایپ گروپ میں روز کے روز اس سے ریلیٹڈ کانٹینٹ آتا رہے گا سر. اچھا جناب، proportional tax. Tax system, this tax system required the same percentage of income for all taxpayers regardless of their income. سب لوگوں کو same percentage لگے گی. A proportional tax applies the same tax rate across low, medium and high income taxpayers. ٹیکس سیم لگے گا کم کمائی کرنے والے پر، زیادہ والے پر اور بہت زیادہ والے پر. اس کی پرفیکٹ اگزامپل ہے کمپنیز پہ ٹیکس جو 29% فکس ہے. اچھا جناب، ریگریسو ٹیکس. ریگریسو ٹیکس کیا ہے؟ ریگریسو ٹیکس یہ ہے ہائی ٹیکس ریٹ ٹو لو انکم پرسن اینڈ ٹیکس ریٹ اینڈ لو ٹیکس ریٹ ٹو ہائی انکم پرسن. A regressive tax is generally a tax that is applied. یہ والی جملہ اکثر بچوں کو سمجھ نہیں آتا. یونیفارم کا مطلب ہوتا ہے سیم. ریگریسو ٹیکس وہ ٹیکس ہے جو سب لوگوں پر سیم اپلائی ہوتا ہے، یعنی اماؤنٹ سیم ہوتی ہے. شاباش سر، سمجھ آ گئی یہ بات. دس مینس دیٹ اٹ ہٹس لوور انکم انڈیویجول. غریب بندے کے لیے یہ بڑا سخت ہوتا ہے. یہ سر اے بی سی ایکس وائی زی، سر انکم آ گئی، ٹیکس ریٹ آ گیا، اور یہ ٹیکس سیم ہے ٹیکس ریٹ کا. پروگریسو ٹیکس. پروگریسو ٹیکس a tax that charges high tax rate to high income earners and low tax rate to person with low income. A tax that charges high tax rate to high income earners and low tax rate to person with کم انکم والے پہ کم ٹیکس، زیادہ انکم والے پہ زیادہ ٹیکس. The more one earns, the more tax he should have to pay. A rich man should pay more than a poor man. ٹھیک ہو گیا سر؟ سر یہ بھی اس کی اگزامپل کیا ہے؟ یہ جو انڈیویجول اور اے او پی پہ ٹیکسز ہوتے ہیں، یہ انڈیویجول اور پارٹنرشپ پہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں. انکم بڑھتی ہے تو ٹیکس ریٹ بھی بڑھتا ہے. دس از پروگریسو ٹیکس. سر جی، کریکٹرسٹکس آف ٹیکس. کریکٹرسٹکس کس کو کہتے ہیں؟ خصوصیات. ٹیکس کے سسٹم میں ٹیکس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، ٹیکس کا نظام کیسا ہونا چاہیے، اس کی ڈسکشن کرنے لگا ہوں. وہ کہتا ہے ٹیکس از این انفورسڈ کنٹریبیوشن اینڈ ناٹ والنٹری ان نیچر. سر جی، آپ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں ایک بندہ آپ کی طرف آ رہا ہے ٹوکری لے کے. آپ کو سمجھ آئی تھی کہ اس نے آ کے چندہ مانگنا ہے اور میں نے نہیں دینا تو اس نے برا سا منہ بنانا ہے. جیسے ہی آپ نے دیکھا وہ آپ کے قریب آ گیا زیادہ، آپ نے فوراً 2 نفل نیت کر لی. وہ 2 نفل اور پڑھے، اتنی دیر میں وہ آیا اور وہ نے کہا یار اب پھر نماز پڑھ لی، وہ چلا گیا. یہ مسجد میں جو چندہ دینا ہے نا، یہ والنٹری ہے. آپ کا دل چاہے آپ دیں، آپ کا نہ دل چاہے آپ نہ دیں. کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے. اچھا فار ایگزامپل، اگر ایک بندہ نماز پڑھی، اس کے گھر نوٹس آ گیا ٹیکس کا، اب وہ سارا دن ٹیکس کا نماز پڑھتا رہی. جو ٹیکس کا نوٹس اس کو آ گیا نا، اس کو اس کے مطابق ٹیکس ادا کرنا ہی پڑے گا یا اس کا جواب دینا ہی پڑے گا. جو ٹیکس ہے نا یہ کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ انفورسڈ ہے، لاگو کی گئی ہے. آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کی چوائس نہیں ہے. یار میری بات سمجھ آ رہی؟ جبکہ جو ٹیکس ہے
وہ انفورسڈ کنٹریبیوشن ہے. جب والنٹری نیچر, وہ جو مسجد میں جو کنٹریبیوٹ کر رہے تھے وہ کیا تھا, وہ والنٹری تھا. سر جرنلی پیبل ان کیش. سر جی ٹیکس کی ادائیگی کس طرح ہونی چاہیے؟ میرے پاس ٹیکس کا نوٹس آیا, انہوں نے کہا 3 لاکھ ٹیکس بنتا ہے وہ ادا کرے. میں نے 3 لاکھ کا چیک کاٹ دیا 3 ماہ کا. جاؤ. کیا ٹیکس والے اس کو قبول کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پہ میں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ دیا, میں علی عمران آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 3 ماہ بعد یہ ٹیکس کی رقم 3 لاکھ کی ادا کر دی جائے گی. کیا ٹیکس والے اس کو قبول کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. تیسرا, میں نے اپنی موٹر سائیکل کہہ دیا کہ یہ میری موٹر سائیکل لے جاؤ, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میری موٹر سائیکل لے جاؤ. کیا ٹیکس والے یہ قبول کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. سر جی ٹیکس کے پیسے جمع کرانے ہوں گے آن لائن, اس کے اکاؤنٹ میں ایف پی آر کے پاس جمع کرانے ہوتے ہیں, اور یا کیش جمع کرانا ہوتا ہے. یہ ٹیکس جو ہے یہ چیک کے ذریعے, پرومسری نوٹ کے ذریعے یا ان کائنڈ قبول نہیں ہوتا. سر جی یہ دوسری بات ہے. تیسری بات, ٹیکس از پرپورشنیٹ ان کریکٹر. ٹیکس پرپورشنیٹ ان کریکٹر ہے, یعنی ٹیکس بڑھنا چاہیے, انکم بڑھنے کے ساتھ ٹیکس بڑھنا چاہیے, اور جس کی جتنی حیثیت ہو اسے اس کے مطابق ٹیکس ادا کرنا چاہیے. ٹیکس لاگو کس پہ ہونا چاہیے؟ انکم پہ, ٹرانزیکشن پہ اور پراپرٹی پہ. انکم, ٹرانزیکشن اور پراپرٹی. سر انکم پہ جو ٹیکس لاگو ہوتا ہے اسے انکم ٹیکس کہتے ہیں, ٹرانزیکشن پہ جو ٹیکس لاگو ہوتا ہے اسے سیلز ٹیکس کہتے ہیں, پراپرٹی پہ جو ٹیکس لاگو ہوتا ہے اسے پراپرٹی. وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس لاگو کیا جا سکتا ہے کسی بھی ایکٹ, رائٹ یا پریولیج پہ. فرینچائز پہ ٹیکس لگ جاتا ہے, کاپی رائٹس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے, یعنی رائٹس پر, پریولیجز پر, ایکٹس پر بھی کیا لگ سکتا ہے؟ ٹیکس لاگو. سر امپورٹ پہ ٹیکس لگتا ہے, تو سر سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی ایکٹ پر بھی ٹیکس لاگو کیا جا سکتا ہے, رائٹس یا پریولیجز پر بھی ٹیکس لاگو کیا جا سکتا ہے. اب ٹیکس آپ کے اوپر لاگو کون کرے گا؟ سر جس کی جورسڈکشن ہوگی وہ کرے گا. جورسڈکشن کس کو کہتے ہیں؟ ایریا آف اتھارٹی. اب ذرا ایک بات سمجھیے گا, میں یہاں پر موجود تھا, یہاں سے میں باہر نکلا تو ایک بندے نے گن پوائنٹ پر میرا موبائل سنیچ کر لیا. موبائل اور پرس جب سنیچ کیا, میں نے کہا میں کیا کروں. گھر پہنچا, گھر والوں نے کہا کہ سر وہ موبائل اور آپ کا شناختی کارڈ پرس میں تھا, کوئی بندہ اس کو مس یوز نہ کر لے, آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ ایف آئی آر درج کرا دیں. میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں, وہاں سے قریبی ماڈل ٹاؤن کے تھانے گیا, اور وہاں پر پولیس اسٹیشن جا کے میں نے کہا کہ سر جی میں نے ایک ایف آئی آر درج کرانی ہے, میرا موبائل اور پرس سنیچ ہو گیا. تو اس نے فوراً کہا کہ یہ وقوع کہاں پیش آیا؟ میں نے کہا گارڈن ٹاؤن ایس بی آئی کے سامنے. انہوں نے کہا بھائی جان متعلقہ تھانے میں جائیں, وہ گارڈن ٹاؤن ہماری حدود میں نہیں. یہ جو حدود ہے جس کے اندر پولیس والا فوراً جاتا اور ایکشن کرتا, اس کو کہتے ہیں جورسڈکشن. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں جورسڈکشن. اب میری بات سمجھو, وہ کہتا ہے ٹیکس لاگو کرے گا, لاگو کیا جائے گا ٹیکس اسٹیٹ کی جانب سے جس کے پاس کیا ہے؟ جورسڈکشن ہے اوور دا پرسن اور پراپرٹی. اوور دا پرسن اور پراپرٹی, جس کے پاس جورسڈکشن ہے پرسن کی یا پراپرٹی کی. آپ کو پتا ہے پراپرٹی پہ ٹیکس کون لگاتا ہے؟ صوبائی گورنمنٹ لگاتی ہے. پنجاب گورنمنٹ میری پراپرٹی پہ ٹیکس لاگو کرے گی, سندھ گورنمنٹ سندھ میں موجود پراپرٹی پہ ٹیکس لاگو کرے گی. کیا سندھ میں, میرے پاس بیریا ٹاؤن سندھ میں ایک پلاٹ ہے,
کیا پنجاب گورنمنٹ اس پراپرٹی پہ ٹیکس کا نوٹس مجھے بھجوا سکتی ہے؟ میں کہوں گا بھائی آپ کون ہے، آپ کا کیا بنتا ہے؟ میری پراپرٹی سندھ میں ہے تو سندھ گورنمنٹ مجھے نوٹس بھیجے. اور یار میری بات سمجھ آ رہی ہے سر؟ اس کی جورسڈکشن، وہ پراپرٹی سندھ گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں ہے، تو سندھ گورنمنٹ کی حدود میں جو پراپرٹی ہوگی اس پر سندھ گورنمنٹ مجھے نوٹس بھیجے گی. سندھ گورنمنٹ مجھے کہے گی ٹیکس جمع کراؤ. سندھ گورنمنٹ ٹیکس لاگو کرے گی، یعنی ٹیکس از لیوڈ بائی دا اسٹیٹ. اسٹیٹ یعنی گورنمنٹ ٹیکس لاگو کرے گی وہ گورنمنٹ جس کے پاس جورسڈکشن ہے، جس کے ایریا آف اتھارٹی میں آ رہا ہے. کون؟ وہ پرسن یا پراپرٹی. دیٹ از only persons, properties, acts, rights or transaction within the jurisdiction of taxing state are subject to taxation. بھائی جان جو ٹیکس لاگو کرنے والا ادارہ ہے اس کی جورسڈکشن میں آپ فال کر رہے ہوں گے، اس کی جورسڈکشن میں آپ فال کر رہے ہوں گے تو وہی آپ پر ٹیکس لاگو کر سکتا ہے. آپ نے یہ بات تو کئی بار سنی گی، متعلقہ تھانہ. متعلقہ تھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ والا جس کی وہ تھانہ جس کی جورسڈکشن میں یہ والا ایریا آ رہا ہے. سر ٹیکس میں بھی نا ریجنل ٹیکس آفیسز ہیں، تو اگر یہاں پر ریجنل ٹیکس آفس ہے لاہور کا تو وہ پورے ریجن کو کور کرے گا اور پھر وہ ٹیکس کی آپ پر لاگو کر سکتا ہے. اسلام آباد میں جو آر ٹی او ہے وہ آپ پر ٹیکس لاگو. یار پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے سر جی؟ یہ پوائنٹ ٹیکس کو لاگو کون کرے گا؟ لا میکنگ باڈی یعنی ایف بی آر. اور ٹیکس لاز کس سے اپرووڈ ہوگی؟ پارلیمنٹ. اپرووڈ فرسٹ بائی دا پارلیمنٹ ان پاکستان. پارلیمنٹ ان پاکستان. ٹیکس از لیوڈ فار پبلک پرپزز and to support the government in implementation of projects and programs. Tax is levied for public. سے ٹیکس کو لاگو کیا جاتا ہے عوامی فائدے کے لیے. آپ کو پتا ہے ٹیکس کا سب سے میجر مقصد کیا ہے؟ یار آپ اے سی کو اوپر کرنا چاہ رہے ہیں بھائی جان، پلیز سپورٹ کر دیں، اے سی کا ونگ تھوڑا اوپر کر دیں بھائی کو زیادہ ٹھنڈ نہ لگ جائے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جناب. اچھا ٹیکس کا اصل مقصد، ٹیکس کے پیسہ جو وصول ہوا ہے اس پیسے کی آئیڈیل یوٹیلائزیشن پتہ کیا ہے؟ اس کو 4 چیزوں پہ خرچ کیا جائے. پہلا سب سے میجر مقصد ہے سیکیورٹی. سیکیورٹی میں آپ کا آ جاتا ہے جو آرمی ہے، اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے پولیس، دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ہیلتھ، تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ایجوکیشن، اور چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے انفراسٹرکچر، یہ سڑکیں، یہ ڈیم اور یہ ٹرین وغیرہ یہ سب کچھ. تو بھائی پبلک پرپزز کے لیے لاگو کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کو ٹیکس کے پیسے سے پروجیکٹس اور پروگرام ایسے کرنے چاہیے جس سے عوام کا فائدہ ہو. سر جی یہ کریکٹرسٹکس آف ٹیکس لاز ہے. یہ 7 باتیں ہیں، پلیز ایک بار جلدی سے پڑھ لیجئے، اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں. پرومیسری نوٹ کیا ہوتا ہے؟ سر بھائی نے پوچھا ہے، بیلوں میں آپ پڑھتے ہیں. میں آپ کو مختصر جتنا ٹیکس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے بس اتنا سمجھائیں کو. وہ نوٹ جس میں آپ نے پرومس کیا ہو کہ آپ پے کریں گے اسے پرومیسری نوٹ کہتے ہیں. A note with the promise to pay the amount on a particular date اس کو پرومیسری نوٹ کہتے ہیں. جیسے میں ایس بی آئی کے لیٹر ہیڈ پر لکھ دوں کہ میں آپ کو 25 تاریخ کو 21 لاکھ روپیہ ادا کر دوں گا اور ساتھ اس کو سائن کر دوں، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ اسپیسیفک وہ نہیں ہے جو ایز پر دا ڈیفینیشن آف بیلو ہے، وہ تو وہیں پہ ہی کراتے ہیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک کانسیپٹ دے دوں، اس کو پرومیسری نوٹ کہتے ہیں.
ان کائنڈ موٹر سائیکل والی بات نہیں کی. ان کائنڈ کا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ پیسے نہ دیں, پیسے کے بدلے کوئی چیز دے دیں. مثال کے طور پہ آپ ایک ریسٹورینٹ میں گئے, آپ نے اچھے سے کھانا کھا لیا, جب آپ کا پیٹ بھر گیا آپ باہر نکلنے لگے تو انہوں نے کہا بھائی بل, کہتے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اب انہوں نے آپ کو وہاں پر روک لیا اور آپ سے سارے برتن دھلوائے. اب یہ آپ نے ان کائنڈ پیمنٹ کی, یعنی آپ نے پیسے نہیں دیے, بس اتنے زیادہ برتن دھوئے ہیں کہ اس کے پیسے پورے ہو گئے. سر سمجھ آ رہی؟ اس کو پیمنٹ ان کائنڈ کہتے ہیں. تیسرا یہ والا سر پرپورشنیٹ کہتے ہیں بڑھنے کو. انکم بڑھے تو ٹیکس بڑھنا چاہیے, دیٹ ٹیکس از پرپورشنیٹ ان کریکٹر, اور جس کی جتنی حیثیت ہو اس کو اتنا زیادہ ٹیکس دینا چاہیے. جی بھائی جی, تو بھائی اس کی تو انکم ہے نا. نہیں ضروری نہیں, ضروری نہیں. ڈن ہے سر جی, اس کو پوز کیجئے ایک بار پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ سر سیلز ٹیکس کیسے ریگریسو ٹیکس ہے, یہ سوال پوچھا. سر سیلز ٹیکس لگتا ہے سیلز کی ویلیو پر, سیلز ٹیکس لگتا ہے سیلز کی ویلیو پر. سیل تھی 100 روپے کی, اس پر ٹیکس لگا 18 روپے. اب یہ 18 روپے کا ٹیکس سیلز کی ویلیو پر فکس ہے 18%. ہم اس ٹیکس کو کمپیئر ویلیو سے نہیں کر رہے, بلکہ کس سے کر رہے ہیں؟ انکم سے کر رہے ہیں. جس بندے کی انکم 1,80,000 ہے اس کے لیے یہ والا ٹیکس 10% ہے, اور جس بندے کی انکم 1,800 ہے اس کے لیے یہ ٹیکس 1% ہے. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دس از ہاؤ سیلز ٹیکس از اگریسو ٹیکس. جب آپ یہ سوچیں گے کہ 100 روپے کی انکم پہ 18% کے حساب سے 18 روپے ٹیکس لگتا ہے, 200 روپے کی انکم پہ 18% کے حساب سے 36 روپے ٹیکس لگتا ہے, یعنی 200 روپے کی آئٹم پہ 18% کے حساب سے 36% ٹیکس لگتا ہے, تو آپ یہ سوچیں گے کہ یار آئٹم کی ویلیو بڑھ رہی ہے اور اس سے ٹیکس بڑھ رہا ہے, تو یہ تو فلیٹ ٹیکس ہونا چاہیے. لیکن سر یہاں پر کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ انکم کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں, نہ کہ سیل ویلیو کے ساتھ ریلیٹ کرے. تو بھائی 100 روپے کی آئٹم ہے, اس پر 18% کے حساب سے 18% ٹیکس لگتا ہے, تو یہ 18 روپے بن جاتا ہے. اچھا اب یہ 18 روپے فکس ہے, جس کی انکم 180 ہے اس کے لیے 10% ہے, جس کی انکم 1800 ہے اس کے لیے 1% ہے. تو سر اماؤنٹ ان کمپیرزن ٹو انکم ہم نے دیکھنی ہے, نہ کہ اماؤنٹ ان کمپیرزن ٹو سیلز ویلیو. اگر ہم سیلز ویلیو کے مطابق دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ بڑھ رہا ہے, یہ فلیٹ ہے, حالانکہ یہ فلیٹ نہیں ہے بلکہ یہ ریگریسو ہے جب آپ اس کو اسیس کریں گے ود ریلیشن ٹو انکم. سر سمجھ آ گئی؟ جی سر جی. یہ سر امپورٹ کرنا ایک ایکٹ ہے جس پہ گورنمنٹ ٹیکس لاگو کر سکتی ہے, انکم پہ, ٹرانزیکشن پہ, پراپرٹی پہ, ایکٹس پہ, رائٹس پہ, ایکسیکٹرا. فرینچائز پہ ٹیکس لگتا ہے, FED لگتی ہے. امپورٹ کرنے پر ٹیکس لگتا ہے, پراپرٹی پر ٹیکس لگتا ہے, انکم پہ ٹیکس لگتا ہے, سیلز ٹیکس لگتا ہے. یہ ساری طرح کے ٹیکس ہیں. اس نے سوال یہ کہ ٹیکس کے خصوصیت کیا ہوتی ہے, اس نے کہا ٹیکس ان چیزوں پر لگتا ہے یا لگ سکتا ہے. جی کاپی رائٹس, میری کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے سر, اس پر میرے رائٹس, میں نے اس کے رائٹ دیے میں ایک پبلشنگ کمپنی کو کہ تم اس کو چھاپو. اب وہ اس کو کاپی کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ کچھ اماؤنٹ مجھے دیتے ہیں. یہ جو رائٹس میں نے اسے دیے ہیں اس پر بھی ٹیکس لگتا ہے, فرینچائز پر ٹیکس لگتا ہے. پریولیجز اور رائٹ وہی ایک ہی بات ہے, فرینچائز پر بھی ٹیکس لگتا ہے. میں نے فرینچائز لی ہے اس پر ٹیکس لگے گا. سر سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس پر FED لگتی ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی.
ہمارے سکوپ میں وہ نہیں ہے. بس یہاں پر یہ بتانا ہے کس کس چیز پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. رائلٹی پر بھی ٹیکس لگتا ہے جی, رائلٹی پر بھی ٹیکس لگتا ہے جی سر. جی میں نے آپ کو, اچھا جی, اب آگے 4 باتیں میں نے آپ کو آج بتانی ہے اور ہماری آج کی بات ختم. سب سے پہلی بات ہے پرنسپل آف ساؤنڈ ٹیکسیشن سسٹم. اب ہم جو پڑھنے لگے ہیں یہ ساؤنڈ ٹیکسیشن سسٹم کے پرنسپلز ہیں. ساؤنڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا, تگڑا, بہتر. اچھا, اگر ٹیکسیشن سسٹم ساؤنڈ ہو تو اس کے کیا اصول ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا اصول, اس کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل پچ کرتا ہوں. جب اسٹوڈنٹس اپنے شہروں سے یہاں پر آتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے پیسے نہ منگوائیں اور کم سے کم اتنے پیسے کما لیں کہ یہاں کا خرچ خود اٹھا سکیں. پہلا انیشل ٹارگٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار گھر سے پیسے نہ منگوانے پڑے. جب وہ تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا اگلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یار پیسے کمانے کے پیچھے نہیں لگنا بلکہ پیپر پاس کرنے ہیں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ہوم ٹیوشن پڑھانے لگ گئے مثال کے طور پہ. اب جب ہوم ٹیوشن پڑھائی تو پیپر کے دن جب پیپر فری ہو گئے تو 3 4 ہوم ٹیوشن پڑھا لی, اور جب پیپر نزدیک آ گئے تو ہوم ٹیوشن چھوڑ دی اور اپنا پڑھانا شروع کر دی, تاکہ اپنا پڑھنا شروع کر دیا تاکہ جو مقصد ہے لاہور آنے کا وہ پورا ہو. یہ نہ ہو کہ صرف ہوم ٹیوشن ہی پڑھاتے رہ جائیں. اور سر سمجھ آ رہی ہے؟ سر صرف یہ ایگزامپل پچ کیا آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے. اچھا ٹیکس کا سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے, اچھا ٹیکس کا سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں اتنے پیسے اکٹھے ہو جائے کہ ملک کے خرچے پورے ہو سکیں اور وقت ضرورت پیسے بڑھائے بھی جا سکیں اور پیسے کم بھی کیے جا سکیں ان رسپانس ٹو دا ریکوائرمنٹس. صحیح یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا سورسز آف ریونیو اتنا ہونا چاہیے کہ ملک اپنے خرچے پورے کر لے. should be sufficient to meet the expenditure of the government. ریونیو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پھیلایا بھی جا سکے اور سکیڑا. سر ایکسپینڈ کہتے ہیں پھیلانا, کانٹریکٹ کہتے ہیں سکیڑنا. سر جب آپ کے پیپر نزدیک تھے آپ نے 3 ٹیوشنیں چھوڑ دی, بس ایک ہی پڑھائی, اپنی انکم کو اپنی انکم کو کانٹریکٹ کر لیا, اور جب پیپر ختم ہوئے تو 4 ٹیوشن شروع کر دی. ایکسپینڈ. سر جی پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ سر جی ریونیو شوڈ بی کیپیبل آف ایکسپینڈنگ اور کانٹریکٹنگ اینولی in response to the variation in public expenditure کی ریکوائرمنٹ کے مطابق, اس کی ویریشن, اس کی تبدیلی کے مطابق ریونیو کو بڑھایا یا کم کیا جا سکے. غرض یہ کہ اس میں 3 باتیں ہیں. اپنے خرچے ملک خود پورا کر لے, ریونیو کو بڑھایا جا سکے اگر بڑھانے کی ریکوائرمنٹ ہے, ریونیو کو کم کیا جا سکے اگر کم کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. جی بھائی. سر ساؤنڈ ٹیکس سسٹم ہی ہے. آئیڈیلی ایسا ہو تو بہتر ہے. پاکستان کا ایسا ہوتا ہے, پاکستان میں زیادہ زور ایکسپینڈ کرنے پر ہی ہے چونکہ ملکی ریکوائرمنٹ زیادہ ہیں اور پاکستان کے ٹیکس سسٹم سے جو پیسہ نکلتا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ خرچے پورے کیے جا سکے. وہ سر سمجھ آ رہی ہے؟ اکویلٹی اور تھیوریٹیکل جسٹس. Taxes levied must be based upon the ability of a citizen to pay. Taxes جو لاگو کیے جاتے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟
based upon the ability of the citizen to pay. اتنے ہونے چاہیے کہ جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنے ٹیکس ضرور ادا کرے, یعنی زیادہ انکم والا بندہ زیادہ پرسنٹ پہ ٹیکس دے. سر ایڈمنسٹریٹو فیزیبلٹی, ٹیکس کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے that it should be clear and plain to taxpayer. It should be clear and plain to taxpayer. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ٹیکس پیئر کے لیے ایزی ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے. یہ والی بات ہم نے پہلے کبھی پڑھی. سر ایڈم سمتھ میں سب سے پہلا سرٹینٹی بھی یہی ہے, it should be clear and plain to taxpayer. دوسرا, enforceable by adequate and well trained public officials. ٹیکس کا قانون لاگو کیا جائے, انفورس کیا جائے, ایڈیکویٹ تعداد میں کافی, ویل ٹرینڈ قابلیت میں کافی. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انفورس بائی دا ایڈیکویٹ اینڈ ویل ٹرینڈ پبلک آفیشلز. کنوینئنٹ ایز ٹو دا ٹائم اینڈ مینر آف پیمنٹ. کنوینئنٹ کا کیا مطلب ہے؟ آسان ہو, ٹائم اور مینر آف پیمنٹ. یار یہ بات کبھی پہلے پڑھی ہے؟ کنوینئنس آف پیمنٹ میں یہی بات ہے. ناٹ انڈیولی برڈنسم ٹو ڈسکریج بزنس, اتنا برڈنسم نہ ہو کہ بزنس ایکٹیویٹی کو ڈسکریج کرے. سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ 1 2 3 4 یہ 4 باتیں. ایڈمنسٹریٹو feasibility, clear and plain, تعداد میں اور قابلیت میں کافی ہوں, ٹائم اینڈ مینر آف پیمنٹ میں کنوینئنٹ ہوں, not unduly burdensome to discourage business activity. چلیں آگے بھائی. کنسسٹینسی اور کمپیٹیبلٹی ود اکنامک گولز. سر جی ٹیکس اکانومی کا ایک حصہ ہے, ایک شاخ ہے. اوور آل اکانومی کا گول جو ہے اور ٹیکس کا گول جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ان لائن ہونا چاہیے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا وزیر اعظم تو کہہ رہا ہو کہ بس بہت ہو گیا, میں نے اس بار عوام کو سہولت دینی ہے, ریلیف دینا ہے, اور آپ کا ایف بی آر کا چیئرمین آ کے کہہ دے کہ پیٹرول کے اوپر 50 روپے ٹیکس بڑھا دیا گیا. یہ تو پھر دو الٹی باتیں ہوگی نا. سر ٹیکس لاز کنسسٹنٹ ہونے چاہیے, ان لائن ہونے چاہیے. کس کے ساتھ؟ اکنامک گولز کے ساتھ, اور پروگرام آف دا گورنمنٹ کے ساتھ which pertain to basic services, جن کا تعلق کس سے ہے؟ بیسک سروسز ہے, intended for masses, عوام کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں اس سے ان کا تعلق ہے. تو ٹیکس لاز کنسسٹنٹ ہونے چاہیے اکنامک گولز کے ساتھ اور پروگرامز کے ساتھ جو پرٹین کرتا ہے بیسک سروس انٹینڈیڈ فار دا میسز. سر 1 2 3 اور 4 بھائی جان یہ چاروں باتیں ہو گئی کلیئر. سر یہاں پر میں اپنی آج کی بات روک رہا ہوں. جتنا پڑھاتا جا رہا ہوں اس کو یاد کرنا ہے. میں آپ کو روٹین میں بتاتا رہوں گا کہ کس چیز کو قائم کرنا ہے اور کس کو سمجھنا ہے. بہرحال ابھی تک جو باتیں آپ کو پڑھائی ہیں یہ ساری میں نے بہرحال پھر بھی کوشش کی کہ آپ کو اس طرح سے پڑھاؤں کہ آپ کو میجر چیزیں کلاس میں ہی سمجھ آ جائیں. میرے مطابق اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھ لیں تو کل اور آج کا پورا آپ کور کر سکتے ہیں. یس اور نو؟ لو سر آج کے لیے اتنا ہی تھا. تھینک یو جی, اللہ حافظ.